امام الانبیاء دے پیارے غلام جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بول کے آندے نے جناب خوشیاں او بندہ کردا جدے روزے قبول ہو جان، او بندہ خوشیاں کرے جدی تسبیحات قبول ہو جائے، او بندہ خوشی کرے جدا ذکر اذکار قبول ہو جائے، او بندہ خوشی کردا جدا صدقہ و زکات قبول ہو جائے، او بندہ جڑا تسبیحات کردا ہے، او بندہ خوشیاں کردا جدا فطرانہ قبول ہو جائے۔ آقا امام الانبیاء دے پیارے غلام جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بول کے فرمایا ہوئے میرے نبی دیا غلامہ، میں عمر بن خطاب دے دل دے اندر دے خیال ہے پتہ نہیں میری عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے نہیں کہ نہیں، پتہ نہیں میرا ذکر اذکار قبول ہوئے ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا صدقہ و خیرات قبول ہوئے ہے کہ نہیں۔ او جڑا عمر بن خطاب دے سامنے میرے آقا دے غلام آئے نے، انہاں دی اکھاں دے اندر بھی حجواں نارا جاری ہو گئیاں۔ آج عمر بن خطاب ازار و قطار روندے نے، حضرت ابو ہریرہ بول کے آندے نے یا امیر المومنین، اے وقت دے خلیفہ، اے جناب عمر بن خطاب ارشاد دے فرماؤ اگر رمضان المبارک شریف دے روزیاں دے اندر کوئی کمی کجی رہ گئی ہوئے، اگر کسی دا روزہ ناقص ہوئے، او دی قبولیت واسطے بندے نو کرنا کی چاہیے ہے۔ حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے نے اے میرے آقا دیا غلامہ سن لے، جس طرح کے نماز جڑی ہے بندے دے اندر فرض ہے، نماز ادا کرنے آدھے اگر سستی آ جائے، او دے اندر کوئی غلطی کوتاہی آ جائے، او دے اندر کوئی لغزش آ جائے، رب کائنات نے نماز نو صحیح کرنے واسطے او دے اندر سجدہ صحیح رکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رب کائنات نے او دے اندر سجدہ صحیح رکھیا کہ بندہ جدو سجدہ کردا ہے سجدہ صحیح ادا کردا ہے، نماز دے اندر جڑی کمی ہوے کجی ہوے او جڑی ہے دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا سن لے بلا تشبیہ و بلا مثال، بلا تشبیہ و بلا مثال رب کائنات نے روزے جڑے نے ایدی کمی کجی نو ایدے ناقص پن نو دور کرنے واسطے رب کائنات نے فطرانہ رکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایدی کمی کجی نو دور کرنے واسطے رب کائنات نے فطرانہ رکھیا، جدو بندہ فطرانہ ادا کر دیندا ہے تو گورا بہت اپنی خوشیاں دے اندر شامل کر لینا ہے، فطرانہ ادا کر لینا ہے۔ رب کائنات فطرانہ ادا کرن دا صدقہ اودے روزیاں دے اندر جڑی کوئی کمی کجی آ جائے اللہ معاف فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دے اندر کوئی کمی کجی آ جائے عرش والا رب نو معاف فرما دیندا ہے۔ تے فطرانے دا حکم کی ہے، فرمایا نماز عید الفطر ادا کرنے تو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بولو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ حضور آقا امام الانبیاء کے پیارے خلیفہ شرف و حیات پیکر صحابت تاجدار حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال صحابت تاجدار کر معلوم مطابق بڑا سی، فرماتے ہیں سستی ہوگی لغزش ہوگی ذہن سے خیال نہ رہا، میں فطرانہ ادا نہ کر سکیا۔ فرماتے ہیں نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد واپس آیا، آگے فطرانہ بھی ادا کیتا، نال غلام بھی ادا کیتا فدیے دے اندر، فطرانہ لیٹ ہو جاندے فدیے دے اندر ایک غلام بھی ادا کیتا، نال فطرانہ بھی ادا کیتا۔ کر کے حضور آقا امام الانبیاء کے بارگاہ دے اندر حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جا کے تو کہتے یا سیدی یا رسول اللہ مدینہ دے تاجدارا، حضور میرے کو لغزش ہو گئی سی، حضور سستی ہو گئی سی، آقا جی فطرانہ ادا نہیں کر سکیا، تے آقا جی کرنے کے بعد حضور میں فطرانہ بھی دے کے آیا تے فدیے دے اندر لیٹ ہو جاندے ایک غلام آزاد کر کے آیا۔ سنایا حضور دے غلامہ میرے آقا دا فرمان سبحان اللہ۔ ایک بار پھر آقا ذرا ڈھوان سبحان اللہ۔ حضور آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے پیارے غلام عثمان جی سونا نبی حکم ہوئے، فرمایا بے شک فدیہ دے اندر ایک غلام بھی آزاد کر رہے ہیں، اور عید الفطر ادا فطرانہ ادا ہو گیا ہے۔ فرمایا عید الفطر نماز ادا کرنے تو پہلے جڑے تو ثواب لبنا سے غلام آزاد کر کے بھی انہاں ثواب نہیں لبا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فطرانہ نماز عید ادا کرنے تو پہلے ادا کر کے جڑا امت جڑا عثمان تے ثواب لبنا سی نا، فرمایا ایک نال غلام بھی آزاد کر کے رب انہاں ثواب نہیں عطا کیتا۔ اس واسطے حضور فرمایا نماز عید الفطر ادا کرنے تو پہلے فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اج دا دن ہے رب کول اجرت لین دا دن، اج دا دن ہے رب کول معافی منگن دا دن۔ حضور آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کرنے والے کتاب کا نام جزء المجالس، لکھن والے نے علامہ عبد الرحمن صبوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں جب عید الفطر والا دن ہوتا ہے نا، لوگ عیدگاہ کے اندر ہوتے ہیں تو شیطان بھی اپنے بچے لے کے کوئی لے آ جاتا ہے۔
عید الفطر لوگ ادا کرنے واسطے عیدگاہ کے اندر ہوتے ہیں نا، شیطان اپنے بچے لے کے بوئے تے آ جاتا ہے عیدگاہ کے بوئے کے اتنے، چیلے چمچے پوچھتے ہیں استاد جی کرنا کی ہے؟ فرمایا کہ بندہ بندے جہے نا رب کے بندے، رب انہوں معافی عطا کر کے جنت دینیاں نہیں، تو تہاڈا کام ہے ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، تسی جنت والے بندے جان نہیں دینا، بولو جنت والے بندے ہیں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جس ویلے بندے آ جاندے نے پورا مہینہ عبادت اور عادت کر کے آقا امام الانبیاء دا فرمان ہے، لکھن والے نے علامہ عبد الرحمان صفوری کتاب دا نام مزد المجالس فرمایا دروازے دے اوتے شیطان آ جاندا ہے اپنے چیلے چمچیاں نوں لے کے، اپنے اولاد نوں لے کے، اپنے پیارے کاراں نوں لے کے آ کے آندا ہے لوگوں اج جگہ رب کائنات نے اپنے بندیاں نوں جہنم تو آزادی عطا فرمانی ہے، اج رب کائنات نے اپنے بندیاں نوں جنت عطا فرمانیاں نے، اج بے شمار گناہگاراں نے جنت حاصل کر لینی ہے، جنت تو ٹر جانا ہے، ایک پاسے رحمان ہے دوسرے پاسے شیطان ہے، شیطان اپنا زور لانے والا ہے، رب جنت عطا کرنے والا ہے، فرمایا میرے آقا دے غلاموں آ جاؤ میرے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ میری بخشش کا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ کے اندر مانگ لو، آ جاؤ آ کے سچے دل کے نال توبہ کر لو، توبہ کرنا تہاڈا کام ہے، جنت عطا کر دینا عرش والے رب دا کام ہے۔ فرمایا آ جاؤ جنتی ہونا جے، آ جاؤ سچے دل کے نال توبہ کرو، آ کے توبہ